علامہ اقبال سے 2-3 ملاقاتوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے میری ان کی بہت پرانی واقفیت ہے اور ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ 25 اگست 1941 کو لاہور میں ترجمان القرآن کے دفتر میں ایک نئی صبح طلوع ہوتی ہے۔ 75 افراد انقلاب کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ جماعت اسلامی قائم ہوتی ہے، مولانا مودودی اس کے پہلے امیر منتخب کیے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی نئی مملکت کی اسلامی شناخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اسلامی دستور کی تشکیل میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں۔ مولانا مودودی قائد اعظم کی زندگی میں ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظام حیات کے موضوع پر تقاریر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکن پورے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے صرف 22 دن بعد 4 اکتوبر 1948 کو مولانا مودودی کو گرفتار کر کے ملتان جیل میں قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ 28 مئی 1950 تک تقریباً 20 ماہ داخل زندہ رہتے ہیں۔ یوں انہیں پاکستان کے پہلے سیاسی قیدی کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے جیل کی تنہائی سے فائدہ اٹھایا، اپنا زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں صرف کیا۔ قرآن مجید کی مارکۃ الآرا تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی جلد کی تکمیل بھی اسی زمانے میں ہوئی۔ 12 مارچ 1949 کو دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی جاتی ہے۔ اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کی بنیادی اینٹ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پاکستان کی ابتدائی تاریخ کا دوسرا بڑا واقعہ علماء کرام کے 22 نکات ہیں۔ مولانا مودودی قادیانی مسئلہ نامی کتابچہ لکھتے ہیں اور حکومت کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ 28 مارچ 1953 کو لاہور میں پولیس نے شب خون مارا اور سیفٹی ایکٹ کے تحت مولانا مودودی کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مولانا کی دوسری گرفتاری تھی۔ فوجی عدالت میں مقدمے کی سماعت ہوئی اور مولانا مودودی کو ناکردہ گناہ کی سزائے موت سنائی گئی۔ 23 مارچ 1956 کو ملک کو پہلا آئین ملا۔ اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا گیا۔ جون 1956 میں مولانا مودودی معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کے لیے شام کے دارالحکومت دمشق جاتے ہیں، جہاں آپ عالم اسلام کے ممتاز رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ واپسی میں حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیتے ہیں۔ 8 اکتوبر 1958 مولانا مودودی سیاست کے صحرا سے نکلے اور علم و تحقیق کے سمندر سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ مولانا مودودی کی خواہش ہے کہ تفہیم القرآن کو زیادہ مؤثر انداز میں تحریر کرنے کے لیے ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ مولانا مودودی 2 نومبر 1959 کو کراچی سے بحری جہاز کے ذریعے تاریخی سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ نومبر 1960 میں سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سعود کی درخواست پر اسلامی یونیورسٹی مدینہ کی اسکیم تیار کرتے ہیں۔ ملک کو تقریباً 3.5 برس بے آئین رکھنے کے بعد ایوب خان مارچ 1962 میں ملک کو صدارتی دستور دیتے ہیں۔ مولانا مودودی علل اعلان کہتے ہیں کہ یہ دستور نہ تو جمہوری ہے اور نہ اسلامی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک فوجی آمریت کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا تھا، لیکن جماعت اسلامی نے اکتوبر 1963 میں اپنے کل پاکستان اجتماع کا فیصلہ کیا۔ اسی سال اسلام کے تصور ریاست اور اس کے سیاسی نظام سے متعلق مولانا مودودی کی مختلف تحریریں اسلامی ریاست کے عنوان سے شائع ہوئیں۔ نومبر 1963 میں مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی نے دستور میں ترامیم کے لیے ملک گیر تحریک چلائی۔ چنانچہ 6 جنوری 1964 کو جماعت اسلامی خلاف قانون قرار دے دی گئی۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں جماعت اسلامی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ مولانا مودودی پیرانہ سالی کے باوجود ملک گیر دورے کر کے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں۔ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی زندگی کے آخری دور کی ایک بہت اہم کتاب ہے۔ 1968 میں مولانا مودودی نے خرابی صحت کی بنا پر جماعت اسلامی کی امارت سے 1 سال کے لیے رخصت لی اور 23 اگست کو لندن روانہ ہوئے۔
شدید علالت کے بعد کمزوری کے باوجود مولانا مودودی اپنی علمی اور دعوتی مصروفیات جاری رکھتے ہیں۔ 29 دسمبر کو آپ وطن واپس پہنچتے ہیں۔ اس دوران ملک میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن جد و جہد شروع ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں جلسے، جلوس اور ہڑتالیں روزمرہ کا معمول تھیں۔ 10 مارچ 1969 کو راولپنڈی میں صدر ایوب خان اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ ان میں مولانا مودودی بھی شامل ہیں۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان بالآخر صدارت سے مستعفی ہو جاتی ہیں۔ ستمبر 1969 میں آپ مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقدہ OIC کے تاسیسی اجلاس میں بطور مبصر شرکت کرتے ہیں۔ تفہیم القرآن کو مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ 7 جون 1972 کو مکمل ہوئی۔ اس کی تکمیل میں تقریباً 30 سال 4 ماہ صرف ہوئے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور تفہیم القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ مولانا مودودی خرابی صحت کی بنا پر 31 اکتوبر 1972 کو جماعت اسلامی کی امارت سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ 31 برس سے زیادہ عرصے اس منصب پر فائز رہے۔ جنوری 1974 میں سعودی عرب میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں آپ کو امام المسلمین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ 1978 میں آپ کو عالم اسلام کے مشہور پہلے شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ 25 مئی 1979 کو علاج کی غرض سے امریکہ گئے۔ آپ نے 22 ستمبر کو وفات پائی۔ کل شام پاکستان کے وقت کے مطابق 6:45 بجے انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے روز آپ کو اچرا لاہور میں واقع گھر کے لان میں عین اسی جگہ سپرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق عصری مجالس منعقد ہوتی تھیں جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلی بخش جواب پاتا تھا۔ مولانا مودودی ایک عظیم ریفارمر تھے۔ انہوں نے دل الرسول هاديا